بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کے استقبال میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، اس نشست میں ہماری گفتگو ایک اہم موضوع پر ہوگی، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو ہدیہ دے دیا، تحفہ دیا، یا بطور صدقہ کوئی چیز اسے دے دیا، اور دینے کے بعد اسے کیا ہے لوٹانے کی کوشش کرے یا لوٹا لے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی، اور اسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی کیا ہے وضاحت ہوگی بإذن اللہ تعالی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ۔ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اپنی قے کو واپس لینے والے کی مانند ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا، ہبہ کہتے ہیں کسی کو بغیر کسی لالچ، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے اسے جو ہے کوئی چیز دے دے، چاہے ہدیہ تحفے کی نیت سے دے، یا کسی غریب مسکین پر کیا ہے صدقہ کر دے، اسے کیا ہے ہبہ کا مفہوم میں یہ تمام چیزیں کیا ہے داخل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، اپنی ہبہ کو واپس لینے والا اپنی قے کو واپس لینے والے کے مانند ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کرنے کے بعد، تحفہ، ہدیہ، صدقہ دینے کے بعد کسی کو اسے واپس لے لینا، اس سے لوٹا لینا اپنے پاس دوبارہ، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ایسا کرنے والا آدمی، ایسا کرنے والا شخص، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالعائد فی قیئہ، اس کی مثال یہی ہے کہ جس طرح ایک آدمی قے کرتا ہے اور اپنی قے کو دوبارہ کیا ہے واپس لے جاتا ہے، یا اسے دوبارہ کیا ہے نگل لیتا ہے، کھا لیتا ہے، یعنی ایک بہت ہی قبیح منظر ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنی قے کو واپس لے جائے، انسان کو قباحت محسوس ہوگی۔ تو یہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیان کی جو ہبہ دے، ہبہ کرے، کسی کو تحفہ دے، ہدیہ دے، اور اسے کیا ہے لوٹا لے۔ اس کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے قے کیا اور اپنی قے کو کیا ہے لوٹا لیا، یا اپنی قے کو واپس کر لیا۔ اسی مفہوم کی دوسری چند روایتیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثال جو بیان کی ہوئی ہے، کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، ایسے شخص کی مثال یعنی وہ شخص جو ہبہ، تحفہ،
صدقہ کسی کو دیتا ہے اور اسے لوٹا لیتا ہے، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان کی جیسے کہ دوسری روایتوں میں ہے، کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، اس کتے کے مانند ہے جس کتے نے قے کیا اور اپنی قے کو دوبارہ جو ہے اس کتے نے واپس لے لیا یا کھا لیا۔ یہ بھی بہت ہی شدید قبیح مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ اگر کسی عمل کے کرنے پر کوئی سزا مقرر ہے اور سزا ایک درجے کی نہیں ہوتی، مختلف اس کے درجات ہوتے ہیں، چاہے جہنم کی سزا ہو یا دنیا میں اس کی کوئی سزا مقرر ہو، اس کے درجات ہوتے ہیں۔ تو جو جتنی زیادہ شدید سزا ہو یا جو جتنی زیادہ قبیح مثال ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل اتنا ہی بڑا کیا ہے، جرم اور جو ہے سنگین گناہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، جو شخص ہبہ کو واپس لے لے اس کی مثال قے کو واپس لینے والے کی مانند ہے، یا دوسری بات میں ہے اس کتے کی مانند جو قے کرتا ہے اور قے کو کیا ہے واپس لے لیتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک شدید اور بہت ہی بڑا جو ہے گناہ ہے کہ آدمی اگر کسی کو ہدیہ دے، تحفہ دے، صدقہ کرے اور دینے کے بعد اس سے کیا ہے لوٹا لے، اس سے کیا ہے واپس کر لے۔ ہوتا کیا ہے بسا اوقات حضرات کہ انسان اگر کسی پر احسان کرتا ہے صدقے کے ذریعے یا اپنی خوشی سے اسے کیا ہدیہ دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے، آگے چل کر یا کچھ ہی دیر بعد اگر کچھ اختلاف ہوتا ہے رائے میں، بات چیت میں، کسی معاملے کو لے کر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو احسان جتلاتا ہے اور بسا اوقات مطالبہ بھی کرتا ہے کہ میں نے تمہیں جو چیز ہدیہ تحفہ دیا تھا وہ تم مجھے کیا ہے لوٹا دو۔ ایسا کرنا سراسر کیا ہے غلط ہے اور یہ بہت ہی کیا ہے سنگین کیا ہے جرم ہے۔ اس کی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ کالعائد فی قیئہ، وہ شخص جو ہبہ کو واپس لیتا ہے، اس کی مثال وہی ہے جو جس طرح ایک شخص کیا ہے اپنی قے کو کیا ہے قے کرنے کے بعد کیا ہے قے کو واپس کر لیتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ چیز، یہ حرمت اس وقت ہے جب ہدیہ، تحفہ دی ہوئی چیز اپنے قبضے میں آ جائے، یعنی جس کو آپ نے صدقہ دیا یا جسے آپ نے ہدیہ تحفہ دیا، وہ چیز اس کے ہاتھوں میں آ گئی اور اس کا حکم اس پر نافذ ہونے لگا، اس چیز پر اس کی ملکیت میں آ گئی، تو اب اس کو لوٹانے کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے، اور اگر لوٹانے کی کوشش کرے گا تو یہ گویا کہ اس نے کیا ہے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا، جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کالعائد فی قیئہ۔ اس کی مثال وہی ہے جس طرح ایک شخص اپنے قے کو کیا ہے واپس لے لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ کسی پر احسان کرنا ہدیہ، عطیہ، تحفہ کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے، تو اسے لوٹانے کے بارے میں کبھی بھی ہمیں کیا ہے سوچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس قسم کی سوچ ہوئی اور اس پر عمل ہوا تو یہ ایک بہت ہی منکر عمل اور ایک بہت ہی بڑے گناہ کا کیا ہم نے ارتکاب کیا۔ اور جیسے کہ بتایا گیا کہ وہ چیز، وہ سامان جو ہدیہ تحفہ کے طور پر دی گئی ہے وہ اس کے ہاتھوں میں آ جائے، اس کے قبضے میں آ جائے، تو اب اس کے بعد کیا ہے لوٹانا یہ سنگین جرم ہے اور گناہ ہے، اور اس کی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے۔ لیکن اگر چیز دے دینے کے بعد قبضے میں نہیں آئی، جس پر صدقہ کیا گیا یا جس کو ہدیہ عطیہ دیا گیا اس تک وہ سامان نہیں پہنچا، اس کے پہلے اگر کسی نے لوٹا لیا تو یہ اس ضمن میں داخل نہیں جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں
کہ ایسا کرنا اگرچہ اس حدیث میں داخل نہیں، لیکن یہ ایک مکروہ عمل ہوگا، یہ ایک مکروہ عمل ہوگا اور ناپسند عمل ہوگا۔ تو الغرض کہنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو مثال بیان کی ہے وہ ایک ایسی مثال ہے کہ انسان کو اس سے کیا ہے، قباحت کیا ہے ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ بعض روایات میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی مثال اور ایک ایسا کتا جو اپنے قے کو کیا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو مثالیں کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی جرم کی سنگینی کو بتانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مثالیں کیا ہے بیان کیا کرتے تھے مختلف حالات میں۔ جیسے کہ نماز میں ہے کہ تم اس طرح نہ بیٹھو نماز میں جس طرح کیا ہے کتا بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نقر الغراب کا لفظ آیا ہے کہ نماز اس طرح نہ پڑھو جیسے کہ جو ہے کوا جو ہے چونچ مارتا ہے، یعنی کسی چیز کو اٹھانے کے لیے یا پانی وغیرہ پینے کے لیے۔ اور بھی اس قسم کی چند مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے۔ تو یہ جب مثالیں آتی ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس حرکت کی مثال بیان کی جا رہی ہے وہ حرکت کرنا یہ ایک غلط کام اور ایک بہت ہی منکر عمل ہوگا۔ اس لیے حضرات ہدیہ تحفہ یا عطیہ یا صدقہ انسان کرے تو اللہ سے اس کی جو ہے ثواب کی امید رکھے اور کسی قسم کی کوئی لالچ اور امید سامنے والے سے کیا ہے نہ رکھے، کیونکہ اگر کوئی کسی قسم کی لالچ ہوگی یا امید رکھے سامنے والے سے تو اگر وہ امید پر وہ سامنے والا نہ اترا اور اس کی لالچ یعنی جو ہے دینے والے کی لالچ پوری نہیں ہوئی، امید پوری نہیں ہوئی، تو اس کے دل میں کیا ہے تکلیف پہنچتی ہے اور اتنا اس کے دل میں ضرور احساس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، میں نے اس کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، عطیہ کیا اور یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ تو اگر کسی کو ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، صرف اللہ سے ثواب کی امید، اللہ کے ثواب حاصل کرنے کی جو ہے کوشش ہو، کسی اور سے کوئی تعریف سننا اور کوئی امید رکھنا یہ کیا ہے غیر مناسب نہیں ہوگا۔ للہیت اور خلوصیت کے ساتھ کیا ہے ہدیہ تحفہ صدقہ وغیرہ کیا ہے دیا جائے۔ اور جانتے ہیں کہ صدقہ کرنا اور بالخصوص آپس میں تحفہ تحائف ہدیہ ایک دوسرے کو دینا یہ ایک اتنا اہم عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تہادو تحابو، تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، تحابو اس کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے محبت کرنے لگو گے۔ تو ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دینا عطیہ کرنا یہ الفت اور محبت کا کیا ہے سبب ہے، الفت محبت کا کیا ہے باعث ہے۔ تو ایک ایسا بہترین اگر عمل ہے کہ جس کے ذریعے الفت محبت پائی جا سکتی ہے تو اس کو کیا ہے ہم اپنی غلط حرکتوں سے یا غلط سوچ سے کیا ہے اس اجر و ثواب کو یا اس الفت محبت کو ختم نہ کریں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہدیہ تحفہ دینے کے بعد اسے کیا ہے لوٹا لے، اس سے کیا ہے ہمیشہ کیا ہے بچنا چاہیے اور بالکل اس قسم کی کوئی سوچ ہمارے ذہنوں میں بھی کیا ہے نہیں آنا چاہیے۔ حضرات ایک اہم مسئلہ جو ہدیہ تحفے سے متعلق ہے ادھر وہ بتا دیا جائے، وہ یہ کہ اپنے گھرانے میں اہل و عیال کے درمیان کبھی اس قسم کا معاملہ پیش آتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہدیہ تحفہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے، تو اپنی اولاد کو ہدیہ تحفہ عطیہ کے معاملے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ادھر بے انصافی اگر ہوئی تو یہ بھی ایک قسم کی ایسی بے انصافی ہوگی کہ اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ اسی لیے حضرت نعمان ابن بشیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ان کو ایک باغیچہ بطور تحفہ عطیہ جو ہے کر دیا اور ان کی ماں کو بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتی آپ کے اس ہدیے سے آپ کے اپنے بیٹے کو جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی نہ دیں۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں
تو نعمان ابن بشیر کے والد بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا نعمان، میں اس کو یہ چیز ہدیہ تحفہ کے طور پر ایک باغیچہ میں دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ افعلت هذا بولدك كلهم، کیا تم نے ایسے ہی اپنی تمام اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یعنی نعمان کے والد نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف نعمان کو جو ہے یہ ہدیہ یہ عطیہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا فی اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ نعمان ابن بشیر کے والد لوٹ کر کے آئے اور اپنے بیٹے کو دیے ہوئے ہدیے تحفے کو کیا ہے لوٹا لیا، واپس کر لیا، کیونکہ اس مقدار کا ان کے پاس تھا نہیں کہ تمام کے درمیان برابری کے ساتھ نعمان بن بشیر کے دوسرے بھائیوں کے درمیان کیا ہے برابری کے ساتھ اس کو کیا ہے تقسیم کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، خوشی سے انسان کو ہدیہ تحفہ دینا چاہتا ہے، اور بالخصوص لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ، تو ادھر اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے کہ ہدیہ جو دیا جائے، تحفہ دیا جائے، وہ انصاف ہو اولاد کے درمیان۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بسا اوقات بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت کچھ اولاد کو ہے یا کچھ کو نہیں ہے، تو ضروریات کا معاملہ الگ ہے، جس کو جو ضرورت ہے وہ دے دی جائے، لیکن ایک عام تحفہ اگر ہو، جائیداد وغیرہ کا معاملہ ہو، تو ادھر کیا ہے ہر قسم کی کیا ہے انصافی پائی جانا یہ جو ہے ضروری ہے، اس میں کیا ہے کسی قسم کی بے انصافی نہ ہو۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، ایک ایسا شخص جو ہبہ کرتا ہے، یعنی ہبہ سے مراد تحفہ دیتا ہے، عطیہ کرتا ہے یا صدقہ کسی پر کرتا ہے اور اس کو لوٹا لیتا ہے، واپس کر لیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کالعائد فی قیئہ، اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو اپنی قے کو واپس لے لے۔ ایک بہت ہی قبیح منظر ہو گئی ہے، یہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیان کی جو ہبہ کرے اور ہبہ کو کیا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اور ہمیشہ جو ہے اگر ہبہ کیا جائے تو اس میں للہیت، خلوصیت پائی جائے، کسی قسم کی کوئی ریاکاری، دکھاوا یا سامنے والے سے کوئی امید یا کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ واسطے ہدیہ تحفہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تہادو تحابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں تحفہ تحائف دیا کرو، تحابو، اس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے کیا ہے محبت کرنے لگو گے۔ ہاں یہ بات الگ ہے حضرات کہ ایک شخص اگر کہیں پر کوئی ذمہ داری کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے کسی آفس میں، کسی کارخانے میں، اور آپ کو اس آفس سے یا اس ادارے سے آپ کا اپنا کچھ معاملہ ہے، کاغذاتی کارروائی ہے مثال کے طور پر، ادھر کیا ہے جو ورکر جو کام کر رہا ہے اس کو ہدیہ تحفہ دینا اپنے کام سے پہلے یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہدایا العمال غلول، عمال ورکر جو کام کرنے والے ہیں ان کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، یہ خیانت ہے، یہ ایک قسم کی کیا ہے رشوت ہو جائے گی، ایک قسم کا یہ ہو جائے کہ اس کو اپنے طرف مائل کرنا، وہ دوسرے کے کاموں کو اہمیت نہیں دے گا بلکہ آپ کے کام کو اہمیت دے گا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کیا ہے روکا ہے۔ المہم ایک بنیادی بات یہ کہنی تھی کہ تحفہ ہدیہ دینے کے بعد اسے لوٹایا نہ جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔